الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ عزیزان محترم، گزشتہ جمعے میری تقریر کا عنوان تھا مسلمان قرآن کی روشنی میں۔ قرآن کی روشنی میں ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، یہ میں نے کچھ آیات کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور آج میری گفتگو کا عنوان ہے مسلمان حدیث کی روشنی میں، یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایک مسلمان کی صفت کیا ہونی چاہیے، تعریف اس کی کیا ہونی چاہیے، کیفیت اس کی کیا ہونی چاہیے، رنگ و آہنگ اس کا کیا ہونا چاہیے، آج کی گفتگو میں یہ بیان کروں گا۔ لیکن کسی عرض و معروض سے قبل آئیے اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے ماننے والو، اے میرے اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، سنو، میرے محبوب میرے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے باز آ جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ مختصراً میں نے بیان کیا۔ تو آئیے وقت کا خیال کرتے ہوئے ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چند فرامین کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا، بیان کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب ہے جوامع الکلم، یعنی آپ کے ایک جملے میں اتنی جامعیت ہے کہ اگر اس کی تشریح کر دی جائے تو پورا ایک کتب خانہ تیار ہو سکتا ہے، بھر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کلام جس طریقے سے قرآن حکیم میں جامعیت ہے، خصوصیات ہیں، اور اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں بھی یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ عرض کیا جائے کہ ایک مسلمان کی صفت کیا ہے، ایک مسلمان کی خصوصیت کیسی ہونی چاہیے، ایک مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اتنی جامع ہے۔ میں اپنی گفتگو میں جب اس موضوع پر اسلام اور مسلمان کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں تو اس حدیث پاک کو میں کوٹ کرتا ہی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے حضرات بھی کوٹ کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ اتنی جامع حدیث پاک ہے، اتنی جامع حدیث پاک ہے کہ اس ایک حدیث پاک پر اگر امت عمل کر لے اور تعویذ بنا کر اپنے گلے میں لٹکا لے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، یہ بے اطمینانی ہے، یہ سکونی ہے، اس طرح کے مسائل ہیں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسائل کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے. یہ مسائل کے شکار ہم اسی لیے ہیں کہ قرآن و سنت سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ایک حدیث پاک کو حرز جاں بنا لیں, تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں, اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں, بسا لیں, تو یقیناً ہمارا پورا معاشرہ, ہماری پوری سوسائٹی محفوظ و مامون ہو جائے گی اور امن و امان کا یہ گہوارہ بن جائے گا. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سبحان اللہ. ذرا سارے ایک بار ذرا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی دہرائیں. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے. ہمارے یہاں تو مسلمانی کی بھی الگ الگ تعریف ہے, الگ الگ تعریفیں مسلمان کی ہے. جو جمعہ کی نماز پڑھے وہ مسلمان ہے. بعضوں کے نزدیک ہے جمعہ چھوٹ جائے, وہ بڑے میاں کا معاملہ نہیں چھوٹنا چاہیے, وہ قضا ہو جائے تو معلوم ہوا کہ سب کچھ قضا ہو گیا. اور بھی نہ جانے لوگوں نے مسلمانی کی الگ الگ تعریفیں کر لی ہیں. لیکن یقیناً حضور علیہ السلام کی تعریف سنیے. مسلمان وہ ہے, بولو, مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ کہ ایک مسلمان کی زبان دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہ دے, ایک مسلمان کی زبان پر کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر نہ ہو, ایک مسلمان کی زبان فحش کلمات سے پاک ہو, ایک مسلمان کی زبان سب و شتم, گالی گلوچ سے اس کی زبان محفوظ و مامون ہو, طعن و تشنیع سے ماورا ہو. اس لیے کہ یہ زبان ہی لوگوں کے درمیان محبت اور یہی لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے. یہ زبان جوڑتی بھی ہے اور توڑتی بھی ہے. غور سے سنیں, یہ زبان جوڑتی بھی ہے اور یہ زبان توڑتی بھی ہے. یہ زبان دوست بھی بناتی ہے اور یہی زبان دشمن بھی بناتی ہے. یہ زبان چھری, کانٹے, چاقو اور تلوار سے زیادہ گہرا زخم دیتی ہے. یاد رکھیں, چھری, چاقو اور تلوار سے دیا گیا زخم بھر جاتا ہے, لیکن زبان سے دیا ہوا زخم نہیں بھرتا ہے. یہ عربی کے کسی شاعر نے کہا ہے کہ جراحت السنان لہا التیام لا یلتئم ما جرح السنان جرح السیف تدملہ فیبرأ وجرح الدہر ما جرح اللسان. کہ نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں مگر زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا. تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے, بھر جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے, لیکن زبان کا زخم عمر بھر نہیں بھرتا ہے. لیکن اس لیے یاد رکھیں کہ کسی کے بارے میں کوئی کمنٹس پاس کرنے سے پہلے آپ 1000 بار غور کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے ایسا زخم دے رہے ہیں جو زخم کبھی نہ بھرنے والا ہو. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری معاشرتی زندگی ہو, کاروباری زندگی ہو, گھریلو زندگی ہو, دفتری زندگی, عدم سکون, پریشانی, اضطراب اور نا اتفاقی و بے چینی کا سب سے بڑا سبب یہ ہماری نوکدار زبان ہے, جو چھری اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے, جو ایسا کاٹتی ہے کہ کسی کی دوستی ہی کاٹ دیتی ہے. یہ زبان ایسا کاٹتی ہے کہ رشتے سے ہی فارغ کر دیتی ہے. یہ زبان ایسا کاٹتی ہے کہ برسوں کے گلشن کو ویران کر دیتی ہے. یہ زبان ایسا کاٹتی ہے کہ وہ زخم پھر کبھی بھر نہیں پاتا ہے. یہ زبان ہی نے آفت مچا رکھی ہے اور اس زبان ہی کی وجہ کر ہم اذیت کے شکار ہیں, بے سکونی اور بے اطمینانی میں مبتلا ہیں. یہ ساری زبان کے مسائل ہیں, زبان کے معاملات ہیں. یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا
جو تمہارے جبڑے کے درمیان ہے اس کی ضمانت اور جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت، یعنی زبان کی ضمانت دے دو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ اپنے آپ کو بندہ زنا سے بچا لے اور اپنے زبان پر کنٹرول کر لے۔ آج المیہ یہ ہے اور مصیبت تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زبان پر کنٹرول بھی کرتے ہیں تو لوگ کنٹرول کرنے نہیں دیتے ہیں۔ نہیں، آپ کو فلاں بات کا جواب دینا ہے، فلاں بات کی تشریح کرنا ہے، ورنہ ایسا ہو جائے گا، ورنہ ویسا ہو جائے گا، لوگ شکست سمجھ لیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا اور آج پھر میں کہتا ہوں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس وجہ کر ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، رسول اللہ کے فرمان سے دور ہیں۔ اللہ کا کلام، میں نے گزشتہ جمعے میں یہ آیت کریمہ پیش کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جاہل الجھ پڑے، تم جاہلوں سے تم بھی نہ الجھ جاؤ۔ اب ایک بچہ ملا راستے میں، کہا کہ اسے بندر نے کاٹ لیا تھوڑا سا، اب پلٹ کر ریت کر بندر کو تو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، کتے کے بھونکنے پر رک کر کے آپ گلی میں کسی کتے کے اوپر بھونکنا تو نہیں شروع کر دیں گے۔ ہاں، اگر اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، دینی مزاج رکھتے ہیں تو دعا سکھائی گئی ہے آپ کو، کتنا ہی خطرناک کتا کیوں نہ ہو۔ آپ اصحاب کہف کا جو تذکرہ آیا ہے قرآن میں اور آیت کریمہ بھی موجود ہے، اس آیت کریمہ میں سے اصحاب کہف کا ذکر کر کے یا اصحاب کہف کا نام لے کر کے یا جس میں اصحاب کہف کا ذکر آیا ہے اس کو پڑھ کر کے کتے کے اوپر دم کر دیں، اچھا بھونکنے والا کتا جو ہے سائلنٹ ہو جائے گا۔ یہ المیہ ہے کہ کتا تو اگر اللہ کا کلام اس کے اوپر پڑھ دیا جائے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن کچھ انسان نما کتے بھی ہیں کہ جن کے اوپر 1000 اللہ کا کلام پڑھا جائے لیکن ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میرے بھائیوں، جاہلوں سے الجھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جواب جاہلاں باشد خاموشی، اور صوفیاں نے، بزرگوں نے اسی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی زبان پہ کنٹرول کرو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور سنیں، ہو سکتا ہے بہت سے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، مسلمان کو نہیں کچھ بولنا ہے، مسلمان کے جان و مال کا امان دینا ہے، لیکن کافروں کا مال جہاں ملے چٹ کر جاؤ، کافروں کو جہاں چاہو لوٹ لو اور جہاں چاہو جو ہے انہیں قتل کر دو، جیسا کہ غیر دانش مندی کی بنیاد پر اور ایک اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اچھا کچھ ایسے مولوی حضرات بھی ہیں جو اس طرح کے جاہلانہ فتویٰ بھی دے دیتے ہیں کہ پرس ملا، ایک کافر کے یہاں کا گرا ہوا پرس تھا، ایک کافر کی دکان سے ہم نے صاف کیا ہے، تو وہ تو جائز ہے نا، فلاں مفتی صاحب نے اور فلاں مولوی صاحب نے کہا، ہم نے کہا ایسے مولوی اور مفتی سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہے۔ میرے پیارے، یاد رکھو، حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے عقل سلیم آپ کو دیا ہے تو آپ کسی مسلمان کے مال پر اگر ہاتھ صاف کریں گے تو وہ آپ کی تو مذمت کرے گا، آپ کے دین کی مذمت نہیں کرے گا، لیکن آپ کسی غیر کے مال پر ہاتھ صاف کریں گے یا اس کے ساتھ نارویہ سلوک کریں گے تو وہ صرف آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا، آپ کے دین کے اوپر انگلی اٹھائے گا، آپ کی تربیت کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر، آپ کی نبی کے اوپر، آپ کے قرآن کے اوپر اور آپ کے حدیث کے اوپر وہ سوالیہ نشان لگائے گا۔ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، انہیں سکھایا یہی گیا ہے، قرآن میں یہی ہے، ان کے پیغمبر بھی یہی تعلیم دی ہے۔ تو پیارے، تمہارے اس عمل سے اسلام رسوا ہوگا، دین رسوا ہوگا، اور کوئی اچھا عمل تم نے کیا تو یہ تو وہ قوم ہے، آستھا والی قوم ہے، یہ ہمارے عمل کی بنیاد پر یہاں کے جو غیر مسلم ہیں ہمارے دشمن ہو گئے، ورنہ تو یہ تو اتنے آستھا والے ہیں اور ہر چمتکار کو نمسکار کرنے والے ہیں، اور
جس کو چاہتے ہیں وہ بھگوان بنا لے ہیں، ذرا کوئی ان کی کوئی خدمت کر دے، ڈاکٹر اچھی دوا دی، ان کو صحت مل گئی تو ڈاکٹر بھگوان، کسی نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیا تو وہ بھگوان۔ اور یقیناً ان میں سے کتنے ایسے ہیں کہ مسلمانوں نے کوئی اچھا رویہ ان سے اپنایا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو بھگوان مان لیا۔ میں چھوڑیے، جانے دیجئے، آپ تو ہمارے لیے آپ ہی بھگوان ہیں۔ یقیناً ہم اچھے سلوک کر کے، اچھا معاملہ کر کے ان کی محبت، اپنی محبت ان کے دل میں پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنی محبت کسی غیر کے دل میں پیدا کرنا اپنے حلوہ مانڈا کے لیے نہیں، بلکہ ایک مسلمان کو کوشش ہونی چاہیے کہ کیسے اسے دین کے قریب لائے، دین کے قریب لائے، کیونکہ دین اگر پھیلا ہے، اسلام اگر پھیلا ہے تو مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کے حسن عمل کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ تو سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، یہ بھی مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آمِنَهُ النَّاسُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، مومن وہ ہے جن سے لوگوں کی جانیں اور اس کے مال محفوظ ہوں، مسلمان نہیں، لوگوں، چاہے اس میں یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو، مجوس ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جانیں اور اس کے مال محفوظ ہوں، حقیقی معنوں میں وہ مومن ہے اور وہ بلند منصب پر فائز ہے۔ کردار مسلم کی دوسری علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ لوگ یعنی مسلم غیر مسلم ساری انسانیت اس سے محفوظ رہے، اس کے ہاتھ لوگوں کو شر نہ پہنچائے، اس کے ہاتھ سے کوئی فعل حرام سرزد نہ ہو، اس کا ہاتھ قتل و غارت گری میں ملوث نہ ہو، اس کا ہاتھ چوری ڈکیتی میں مصروف نہ ہو، اس کا ہاتھ کرپشن، بدعنوانی میں، سود میں، رشوت میں ملوث نہ ہو، اس کا ہاتھ ظلم و ستم میں ملوث نہ ہو، بربریت میں ملوث نہ ہو، خون خرابے میں ملوث نہ ہو، فتنہ و فساد میں ملوث نہ ہو، وہ حقیقی معنوں میں وہ مومن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ پسندیدہ شخص ہے، پسندیدہ انسان ہے کہ جس کے زبان و ہاتھ سے مومن غیر مومن، مسلم غیر مسلم سارے کے سارے محفوظ و مامون رہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور پیاری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث پاک یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے، نہ ظلم کرے نہ ظلم ہونے دے۔ اور آگے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، جو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور کرے گا۔ سبحان اللہ، کوئی ایک مسلمان کی مصیبت کو دور کرے، اللہ پاک قیامت میں اس کی بڑی مصیبت کو دور کرے گا۔ قیامت میں حال اور کیفیت کیا ہوگی اس کا نقشہ کھینچا جا چکا ہے، کئی بار آپ نے میری زبان سے بھی سنا ہوگا، دیگر علماء کی زبان سے بھی سنا ہوگا، اگر کتابوں سے تعلق ہے تو کتابوں میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ کس طریقے کا نفسی کا عالم ہوگا، اور لوگ تنکے کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی تنکے کا سہارا بھی مل جائے، سوچیں وہاں بڑی مصیبت کو دور کیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا ومن ستر مسلما فقد سترہ اللہ، ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ کریم قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ یہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے کہ جو عیب دار نہیں ہے؟ ہم کتنے ہی پاک باز بن جائیں، کوئی بھی لباس زیب تن کر لیں اور جتنے بھی پارسا بننے کی ہم کوشش کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ من آنم کے من دانم، ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے پیشانیوں میں ہمارے عیب لکھ نہیں دیے کہ کون سا جرم اور کون سا گناہ کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ علامہ حسن بریلوی برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا بڑا پیارا شعر ہے، مناجات کا میں اکثر پڑھتا ہوں ایسے موقع پر کہ عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ میرے مولا
جس طریقے سے تو نے میرے عیب کو دنیا میں چھپایا ہے، اس طریقے سے قیامت کے دن بھی میرے عیب پر پردہ ڈال دینا۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، لیکن دعا کرنے سے صرف کام نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپا لیں گے، اللہ قیامت کے دن آپ کے عیب کو چھپائے گا۔ ظلم بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور مسلمان کا کردار اور ہر ظلم سے پاک ہے۔ اسی کردار مسلم کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر اسلام کی یہ علامات پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح مسلم کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ایک جملے کی اگر ہم تشریح کریں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا کوئی ترقی کیا کسی بھی معاملے میں، ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے میں حسد کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک بہن دوسری بہن کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک نمازی ساتھ میں نماز پڑھنے والا اپنے بغل میں کھڑے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیسے بڑھ رہا ہے، کیسے ترقی کر رہا ہے، کیسے ٹانگ کھینچ کر کے اس کو نیچے لانے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیں، حاسد اپنی حسد کی آگ میں خود جلتا ہے، اور جس سے وہ حسد کرتا ہے اس سے اس کا مرتبہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ حسد کر کے آپ کسی دوسرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، محسود کا نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث پاک ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جایا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے لیے حسد کی آگ کو بجھاؤ اور حسد سے بچو۔ تو فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر مسلمان کی تعریف یوں بیان کی کہ لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ۔ مسلمان دوسرے مسلمان سے نہ خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ آج ہمیں ان حالات کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے فرامین کے روشنی میں، ہمیں اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے میں جھانکنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسروں میں جھانکو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، خود میں جھانکو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ خود میں، وہ جناب اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنا میرا نہیں بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن۔ کہ کم از کم اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو اگر میرا نہیں بن رہا ہے تو کم از کم اپنا تو بن جا۔ یہ اپنے من میں اگر ڈوب کر ہم راہ تلاش کریں گے تو ہمیں زندگی کا سراغ مل جائے گا، کامیابی کی راہیں مل جائیں گی۔ ورنہ زندگی اگر جیسے تیسے گزر رہی ہے اور مسلمانی کی علامات اور صفات ہمارے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر جناب حافظ کا یہ شعر ہمارے اوپر صادق قطع ہے، گر مسلمانی ہمی است کے حافظ دارد وائے درگر پسے امروز بود فرد آئے۔ کہ اگر مسلمانی اسی کا نام ہے کہ حافظ جس کا دعویٰ رکھتا ہے، تو پھر اس آج پر اگر کل ہوئی تو پھر اس کا افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ یعنی آج جو گزر رہی ہے کل بھی اسی پر اگر ہوئی تو پھر افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ ہر شخص کی زندگی، ہم میں سے ہر شخص قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہر شخص قبر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ زندگی کے آخری لمحات آ رہے ہیں میرے بھائی۔ قبر تک پہنچتے پہنچتے بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی تو ہم کامیاب ہیں، لیکن زندگی نہیں آئی تو ناکامی ہمارے یہاں مقدر ہے۔ یاد رکھیں، یہ قرآن اور حدیث کی جب باتیں ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہے سننے کے لیے ہے، عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام اس پر عمل کرنے والے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کس طریقے سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایثار، قربانی، جذبہ محبت، الفت اور دوسری تمام چیزوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔
ایک مسلمان نے اپنی پیاس کو دوسرے مسلمان پر قربان کر دیا اور جان آفرین کو سپرد کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک پیالہ گھومتا رہا ہے اور ہر بندہ اپنی بھوک کو بلا کر اپنے دوسرے بھائی کے حوالے کرتا ہے۔ یہ سیرت کے سب وہ قصے ہیں جو میں آپ کو سناتا رہا ہوں اور آپ سنتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، اور صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کا نام اسی لیے اتنا لیا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے سنتوں کے عکس جمیل تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے آئینہ دار تھے اور حضور کے فرامین کے سانچے میں ڈھلی ہوئے شخصیات تھے۔ مجھے ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے اس وقت ہے صوفیاء کے ایثار کے حوالے سے، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ خلیفہ بغداد کے پاس صوفیوں کے بارے میں کسی نے تہمت لگائی کہ یہ لوگ جو ہیں ملحد ہیں، بے دین ہیں، زندیق ہیں۔ یاد رکھیں ہر زمانے میں صوفیاء کا مسلک رکھنے والوں، صوفیانہ مزاج رکھنے والوں پر تنقیدیں ہوئی ہیں اور ان پر حملے کیے گئے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ملحد، بے دین، زندیق اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ خلیفہ ویسے بھی بادشاہ کے مترادف، وہ تو بادشاہ ہی تھا بلکہ کہہ لے، تو اس نے جو ہے حکم دیا کہ یہ ملحد، بے دین ہے، بے زندیق ہے، کوئی تحقیق نہیں کروائی اور بغیر تحقیق کے کہا کہ ان سب کو سولی پر چڑھا دو، ان کی گردن تن سے جدا کر دو۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی، حضرت ابو الحسن نوری اور دو تین اور صوفیاء کی جماعت جو بڑے عظیم تھے وہ سب سامنے آئے۔ حضرت جنید بغدادی صرف اس لیے چھوڑ دیے گئے، اچھا جنید بغدادی بھی ہیں کیونکہ وہ مفتی تھے، وہ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، تو ان کے علمی روب کی بنیاد پر کہا نہیں ان کو جو ہے یہ ان میں سے نہیں ہوں گے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ رہ گئے ابو الحسن نوری اور کچھ اور صوفیاء رہ گئے۔ تو اب جب سب سے پہلے گردن دینے کی باری تھی تو حضرت سیدنا ابو الحسن نوری پہ پیچھے تھے، لیکن پیچھے سے آگے بڑھتے ہیں تیزی کے ساتھ اور آگے بڑھ کر کے اپنا سر رکھ دیتے ہیں۔ تو جو جلاد تھا اور اس سے جو حکم دینے والا وہاں پر موجود تھا، کہا کہ آپ پیچھے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ آگے آنے کے بعد اپنی گردن کو جلاد کے حوالے کر دیا، آخر کیوں؟ اللہ اکبر، جواب سنیں۔ فرمایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں پہلے اس دنیا سے جاؤں اور میرا سر تن سے پہلے جدا کیا جائے اور اتنی دیر میرے بھائیوں کی جان بچی رہے اور شاید جان بچنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے یا شاید میرا خون رنگ دکھائے تو میرے ان بھائیوں کی جان بچ جائے۔ یہ بات جو سزا دینے والا دروغہ تھا وہ اس کو دل میں بات لگی اور اس میں خلیفہ تک بات یہ پہنچ گئی۔ تو خلیفہ نے اس پر غور و فکر کیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ ان کے معاملات قاضی کے پاس پہنچائے جائیں اور قاضی تحقیق کرے۔ قاضی نے جب تحقیق کی ہے تو انہوں نے اپنی باتیں رکھی اور پھر قاضی کو کچھ نصیحت کیا۔ قاضی رونے لگا، ہزاروں قطار رونے لگا اور پھر لکھ کر کے خلیفہ وقت کو بھیجا ہے کہ حضور والا میں یہ جملہ لکھ کر کے ان کے حوالے سے لکھ رہا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہیں تو سن لیں روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے یہ عملی نمونہ ہیں۔ یقیناً ان کے اوپر یہ بڑا الزام ہے کہ یہ ملحد اور بے دین ہیں، زندیق ہیں۔ چنانچہ حال یہ ہوا کہ بادشاہ نے ان کے برات کا اعلان کر دیا، رہائی کا اعلان کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ایثار کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ایک بھائی جب دوسرے بھائی کے لیے قربانی دینے کے لیے آگے آتا ہے تو زمین والے بھی اس سے متاثر ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور اللہ پاک کی جانب سے اوپر بھی رحمتوں کی بارشوں کا نزول کا معاملہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستو، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، بے سکونی اور بے اطمینانی کے پنجے میں گرفتار ہیں۔ اگر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں اور صوفیہ کی تعلیمات میں ہی ہمیں سکون مل سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بزرگوں کے قدموں سے وابستگی عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔